اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث الأحلام بل افتراه بل هو الشاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة أو وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين وما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين صدق اللہ العظیم. یہ ہم لوگ سورہ انبیاء پہلے شروع کیا تھا ایک اس پر درس ہو کے پھر بیچ میں عید کے بارے میں بات آ گئی پھر دو تین رہا تو میں نے پھر سے شروع کر دیا تاکہ سلسلہ بنا رہے. تو یہ آیت سورہ طٰہٰ کے بعد آئی ہے. سورہ طٰہٰ آپ لوگوں نے دیکھ لیا اور یہ سورت جو ہے اس کا بھی بنیادی مضمون جو ہے وہ توحید رسالت آخرت ہے، خصوصاً نبی کو جھٹلانے کا انجام. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس میں شروع میں انجام بتا دیا، پھر مثال دیا ہے تمام انبیاء کی. اس لیے اس کا سورت ہی کا نام ہی انبیاء ہے اور سارے انبیاء کی ان کے ساتھ جن لوگوں نے جھٹلایا اس نے کیا کیا ایکسکیوزز دی، کیا کیا بہانے بنائے اور آخر میں پھر کیا ہوا. تو یہ سورت جو شروع ہو رہی ہے یہاں سے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ لگا ہے اور لوگ ہیں کہ اپنی غفلت میں منہ پھیرے. یہ مکی صورت ہے اور مکے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیش کر رہے تھے تو طرح طرح کی باتیں لوگ بناتے تھے. یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن جو باتیں بیان کرتا ہے وہ اگرچہ بیک گراؤنڈ میں مکے والے ہوتے ہیں لیکن وہ ایسا اصول بیان کرتا ہے جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے سارا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غفلت سے جوڑنے کے لیے کہا کس بات کی غفلت ہے، کیوں غافل ہے. قرآن نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے کہ غفلت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم ایک بار دنیا میں لگ گئے، اپنا کام ہے اور ہم نے کوئی عہدہ سماج میں کوئی حیثیت بنا لی ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں. اس لیے قرآن نے عام طور پر مترفین کہا. مترفین وہ لوگ ہیں جو متمول لوگ ہیں، جو کھاتے پیتے لوگ، تو وہ لوگ زیادہ اس میں لگتے ہیں. تو غفلت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھ تو رہے ہیں کہ نبی صحیح ہے، نبی جو بات کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، لیکن پرابلم ان کی دو ہے. ایک تو یہ کہ جان بوجھ کے غافل بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اگر ان کی بات مان لیتے ہیں تو جس طریقے سے ہم پیسے کما رہے ہیں یا جو ہم ظلم کر رہے ہیں یا جن برائیوں میں ہم ملوث سے سب چھوڑنا پڑے گا، تو یہ تصور ان سے برداشت نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طرح طرح کے ایکسکیوزز بناتے ہیں، طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں. قرآن نے چند بہانوں کا ذکر کیا ہے. ہمارے یہاں بھی طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، نہیں ماننا ہوتا ہے، نہیں کرنا ہوتا، اس طرح کے بہانے بنا لیتے ہیں.
ایسے ہی لوگوں کے لیے یہاں یہ آیت ہے جو اللہ کے حکم کو نہیں ماننے کے لیے بہانے بنا لیتے ہیں اور اپنے دل کو سمجھا لیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لا اقسم بالنفس اللوامہ، تمہارا اندر جو نفس ہے، نفس لوامہ وہ نفس ہے جس کو ہم لوگ عام طور پر انگریزی میں کانشنس کہتے ہیں، اردو میں ضمیر کہتے ہیں. ضمیر ہے، ہم بولتے ہیں نا میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا. یہ بات مطلب یہ اندر میں اللہ نے ایسی چیز رکھی ہے جو صحیح غلط کی تمیز دے دیتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. صحیح غلط کی تمیز میں یہ بات اس کو پتہ ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. لیکن اتنے سارے اس کے پرابلمس آتے ہیں کہ بھئی پھر کیا ہوگا میرا، ہم تو اتنا مال کما لیا 2 نمبر سے تو چھوڑنا پڑے گا، ہم فلاں کیے ہوئے سب چھوڑنا پڑے گا، ہماری ساری برائی چھوڑنی پڑے گی، ہم مالی اعتبار سے وہاں نیچے آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ. میری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، نبی کو اگر اپنا ہیرو مان لیا تو میری چودراہٹ ختم ہو جائے گی وغیرہ. یہ سب پیر کی زنجیریں ہیں جو بنتی ہیں، اسی میں انسان غافل ہوتا ہے. اور اتنا چونکہ دنیا اتنا زیادہ اس کے اوپر چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہی نہیں. اور یہ ایسی بیماری ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر کہتے ہیں وہی دنیا میں اتنا لگ جانا کہ بس ایک دوسرے سے بڑھ کے مال حاصل کرنے کی کوشش ہے. 1 فلیٹ ہے 2 فلیٹ ہو جائے، 4 فلیٹ ہو جائے، گاڑی ہے 2 گاڑی ہو جائے، ہم اسی میں لگے ہیں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک. تو اللہ نے کہا کہ یہ وہ کینسر ہے. کینسر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کینسر موت تک لے جاتی ہے. حتی زرتم المقابر، یہ تم کو قبر تک پہنچا کے چھوڑتی ہے، اس کے پہلے نہیں چھوڑی. یہ وہ بیماری ہے، یہی وہ غفلت ہے. اس سے لوگ اعراض کرتے ہیں کہ مان تو لیں لیکن معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو حساب کا وقت بہت قریب آ لگا ہے. اتنا قریب آ لگا ہے کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 2 انگلی اٹھائی، بولا میرے اور قیامت کے بیچ یہی معاملہ، میں آ گیا مطلب اب قیامت آ چکی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت ہی ہے. تو حساب کا وقت قریب آ لگا ہے اور انسان ہے کہ اپنی غفلت میں اعراض کیے ہوئے، منہ پھیرے ہوئے اپنی مستی میں. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، اور ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نئی بات جب ان کے سامنے آتی ہے الا استمعوہ وہم یلعبون، وہ سنتے بھی ہیں تو اس کو کھیل تماشا بنا دیتے ہیں، مطلب مذاق میں اڑا دیتے ہیں. ارے ٹھیک ہے یہ سب معاملہ ہے. اور کیجیے گا ان الفاظ پر قرآن، اس پر غور کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور غور اس لیے کرنے کی ہوتی ہیں کہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ کیا ہم اس میں ملوث ہیں کہ نہیں. شیطان یہ سمجھا دیتا ہے کہ یہ تو کفار مکہ کیا کرتے تھے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم ملوث ہیں اس میں. کہ جب بھی کوئی بات ایسی آئی محدثن جو نئی ہو، نئی سے مراد ایک تو کوئی بھی ایسی بات جو میرا ایک خاندانی طور پر باتیں چلی آ رہی ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو غلط ہے اور حدیث میں یا قرآن میں ایسی بات ہے، تو اس کے لیے تو نئی بات ہو گئی. لیکن اب اس میں طرح طرح کے پھر بہانے بنائے گا، کیسے چھوڑ دیں، میرے باپ دادا سب کرتے آئے، طرح طرح کی باتیں لوگ بناتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اور سنتے بھی ہیں، سمجھ گئے کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو ایسا کھیل میں اڑا دیتے ہیں. یلعبون مطلب سوچتے ہیں کہ بس ایسی ہی چیزیں ہیں. دوسری جگہ قرآن میں کہا کہ یہ سب اساطیر الاولین ہے، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ سب بیان ہو رہی ہیں. ایسا خود مسلمان اس بارے میں اس طرح سے عام طور پر سوچتا ٹھیک ہے یہ قرآن کی باتیں ہیں، ہمت تو نہیں ہے بول دے گا کہ غلط ہے، لیکن اس کا سمجھتا ہے کہ اگر بول دے گا تب بھی اس کی اپنی ہی مصلحت ہے کہ بھائی بول دے گا تو پھر گھر میں ہنگامہ ہو جائے گا، پھر بال بچوں کی شادی کا پرابلم آ جائے گا. یہ سب نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کے ہاتھ پیر پکڑ دیں. اور ویسے ہی سن کے اڑا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اگر اس کو مطلب اس کی تردید کرنا ہو تو بڑی آسانی سے کہہ دیں گے ارے یار یہ تو 10 مولوی 10 طرح کی بات کرتا ہے، معاملہ ختم. یہی سب بہانے ہیں جو مکے والے بنا رہے تھے. یہ ہمارے اوپر آگے بات آ رہی ہے کہ یہ کتاب اس لیے آئی فیہ ذکرکم، آگے ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہو رہا ہے. یہ مت سمجھنا کہ دوسرے لوگوں کا ذکر. آگے آیت آ رہی ہے اس میں
تو کھیل تماشے میں اڑا دیا کہ ٹھیک ہے سب. کہیں کہا جائے کہ بھائی مولویوں میں بہت اختلاف ہے یار، اس میں کیا معاملہ ہے، چلو ہم کو چلنے دو جیسے ہم چل رہے ہیں. کسی بھی طریقے سے ہم اپنے راستے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ وقت آ لگا ہے اور تم اپنی غفلت میں پھنسے ہوئے ہو. بس ٹھیک ہے بھیا، ہمارا جو طرز ہے چلنے کا ہم چلتے رہیں گے، بہت ہوگا تو کسی ٹائم مسجد میں پہنچ جائیں گے، نمازی پڑھ لیں گے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، معاملہ ختم ہو گیا. اب دیکھیے مکے والے کے لیے جو کرتے تھے اس کو بھی، کیونکہ قرآن کا ایک عام انداز ہے، کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو قرآن یہ نہیں کہے گا کہ ارے یہ شخص جو ہے اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، جھوٹ بولتا ہے. اس طریقے کی بات نہیں ہے. وہ کہہ دے گا، قرآن کو اصول بتائے گا کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، آخرت میں برباد کر دے گا. یہ خالی ان کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ایک بات ہے. اصول بیان کر دیتا ہے، یہاں اصول بیان ہو رہا ہے. ایسے کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو لاہیتن قلوبہم، ان کا دل جو ہے وہ مطلب پورے طور پر لہو و لعب میں مبتلا ہے، دنیا میں مبتلا ہے. اندر سے دل اس کا پکارتا ہے کہ نہیں یہ بات غلط ہے. قرآن میں یہ بات کو کہا گیا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. سورہ قیامت کی آیت ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو اچھی طرح پہچانتا ہے کہ اندر سے کیا بات ہو رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. چاہے وہ جتنا بھی بہانے اوپر سے تلاش کر لے، 10 طرح کے جسٹیفیکیشن دے دے، لیکن وہ خود اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے ایک ایسی چیز اندر میں رکھی ہے جو اس کو بتا دے گا کہ یہ بات غلط ہے. تو ایسے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی قلب جو ہیں بس مگن ہیں اپنے آپ میں. اب یہ اس میں جو ایٹ دی ہیلم تھے، جو انٹلیکچوئل لوگ ان کے تھے، یہ تو عام عوام کی بات ہو گئی. جو انٹلیکچوئل تھے ان کے بارے میں لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی یہ نبی جو آئے ہیں یہ کیا ہے، آپ لوگ بتائیے کیا کریں، ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا ان کو بھی نہیں ماننا ہے، لیکن چونکہ وہ انٹلیکچوئل میں سے ہیں تو کوئی نہ کوئی جواب تو لوگوں کو دینا ہے، لوگ ان سے پوچھیں گے. وہ اسر النجوا، تو یہ لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کے، رات میں بیٹھ کے کہ کیا جواب دیا جائے لوگوں کو. دیکھیں سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہیں تو نبی، بات جو ہے سچی ہے، بات جو ہے اچھی ہے، لیکن مان لینے کا مطلب تو سارا معاملہ الٹ جائے گا، میری پوری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. اور سماج میں میری ایک حیثیت ہے، میرا ایک رنگ ہے، میری لوگ بات مانتے ہیں، نہیں مطلب سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں آپس میں، جو یہ ظالم لوگ الذین ظلموا، جو ظلم کرتے ہیں، اور بہانہ کیا ملاتے ہیں، حل ھذا الا بشر مثلکم، کیا یہ تمہاری طرح کے انسان کے علاوہ کچھ اور ہے؟ یہ کیا تم سمجھتے؟ ارے تمہاری طرح کے ایک انسان ہے یار، تم اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ یہ سمجھو. افتأتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم اس کی جادو بیانی کے چکر میں آ جاؤ گے جانتے بوجھتے؟ تم عقل والے لوگ ہو. دیکھیے کیا سمجھا رہا ہے یہ، تم عقل والے لوگ ہو، اس کی جادو بیانی کے چکر میں آ جاؤ گے. یہ جادو بیانی کیا ہوتی ہے جان لیجیے. وہ سحر جس کو ہم لوگ جادو کہتے ہیں، یہ جادو نہیں ہے. اس جادو کے بارے میں قرآن نہیں کہہ رہا ہے، وہ الگ چیز ہوتی ہے. ہم لوگ بولتے ہیں کوئی بولتا ہے، کوئی شاعر ہے، جادو بیان ہے، اس کے بعد میں بہت اثر ہو، کوئی شعر پڑھ کے ہم لوگ اشش کرنے لگتے ہیں. تو قرآن سن کے لوگ مجبور تو ہو جاتا تھا کہ عجیب زبان ہے، عجیب لینگویج ہے، بہت اتنا اثر ہے اس کا. اس میں حدیث میں ایک واقعہ بھی آتا ہے جو میں بیان کر لیتا ہوں. عتبہ یہ بھی بڑے کافروں میں سے ایک تھا اور سردار تھا، اور ایسا سردار تھا بھی بتا دیتے ہیں اس کے ریلیشن. ابو سفیان کا سسر تھا، اور ابو سفیان کی بیوی ہندا تھی. ہندا وہی جو ہے حمزہ کا جس نے جگر چرایا. تو یہ سمجھیے کہ اس کا یہ ہندا کا باپ. اس کو یہ تھوڑا سا لینگویج میں ماسٹری تھا، بولا کہ جاؤ یار تم ہی بات کرو، جا کے سمجھاؤ، یہ سب نہ کرے. تو یہ جاتا ہے. اب دیکھیے جو مکالمہ، جو ڈائلاگ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں اس کی ذہنیت کھل جاتی ہے. دیکھیے اس کے ذہن میں کیا ہے. کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا چاہتے ہو؟
دیکھو اگر مال چاہتے ہو تو ہم لوگ اتنا مال تم کو دے دیں گے کہ ان سے زیادہ مکہ میں کسی کے پاس مال نہیں ہوگا. کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تم جس عورت سے بولو اس سے تمہارا نکاح کرتے ہیں. اگر تم سرداری چاہتے ہو تو بولا ہم سب مل کے تم کو سردار بنا دیتے ہیں. ایک دنیا پرست آدمی سے زیادہ سوچ بھی کیا سکتا ہے. اور جتنی باتیں تھی جب کہی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ سنتے رہے. اس کے بعد جب وہ چپ ہو گیا تو کہا کہ تم نے جو کہنا تھا کہہ دیا. کہا کہ ہاں جو مجھے کہنا تھا کہہ دیا. اس کے بعد آپ نے صرف حام میم سورہ حام میم سجدہ کی آیت سنا. 37-38 آیت ہے تقریباً سنائی ہے جیسا کہ روایت میں آتا ہے. وہ روایت وہ اب قرآن جانتے ہیں جب انسان کا لینگویج اتنا سحر بیان کر دیتا ہے انسان کے اوپر جادو کر دیتا ہے تو یہ تو اللہ کا کلام ہے. اس کے اوپر ایک عجیب سا غلبہ ہو گیا یہاں تک کہ دیکھیے رسول پر کیسے ایمان تھا. جب اس آیت پر پہنچے ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ عاد اور سمود کی جگہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے تو اٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ محمد ایسا نہ کہو. سمجھ گیا کہ ان کے منہ سے نکل گیا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا, ایسا نہ کہو. پھر وہاں سے اٹھ کے وہ آیا, وہ یہی سحر ہے, وہ ایک دم اس کے اوپر اثر ہو گیا, اٹھ کے آیا. اب جو لوگ انتظار کر رہے تھے دور سے کرے یار یہ جس چہرے سے گیا تھا یہ چہرہ اس کا بدلا ہوا لگ رہا ہے, یہ کہیں اس کے چکر میں تو نہیں آ گیا, اس کے جادو کے چکر میں. پھر یہ نزدیک جب پہنچا تو کہا کہ ابو الولید یہ بتاؤ تمہارا چہرہ وہ نہیں لگ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بابو ایسا ہے جو کلام میں سن کے آ رہا ہوں خدا کی قسم وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو, جو کر رہا ہے کرنے دو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم پر بھی اس کا جادو چل گیا, یہ جادو چل گیا. کہا کہ بھائی مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا, تم کو جو کرنا ہے کرو, ہم اس زیادہ کچھ نہیں کرو. اس طرح کے بہت سے واقعات آئے ہیں. یہ ہے وہ جادو بیانی. وہ کہا تھا کہ یہ جادو کر دیتا ہے, ایسے ایسے الفاظ ہیں چونکہ اللہ کا کلام ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہاں حل حاضہ اللہ, یہ تمہاری طرح کا انسان ہے یار, کیا تم اس کے جادو کے چکر میں آ جاؤ گے, جادو بیانی کے چکر میں آ جاؤ گے عقل رکھتے ہوئے, کیا کر رہے ہو. دوسرا پوائنٹ یہ جان لیجئے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس وقت بھی وہی تصور تھا کہ کسی کو اپنا قائد ماننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عام انسان سے اٹھا ہوا ہو. انسان کا اپنی طرح انسان کو مان لو گے. قرآن میں بہت جگہ اس کو بیان ہوا ہے, جو ہم کھاتے ہیں وہ کھاتا ہے, جو ہم پیتے ہیں وہ پیتا ہے. ابو جہل کے الفاظ قرآن نے اس کو ریکارڈ کیا ہے, مال حاضر رسول یا کل الطعام ویمشو فی الاسواق. ایک کیسا رسول ہے جو میری طرح کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. یہ تصور تھا ان کا. تو یہاں یہی تصور شاید آج بھی ہے. اور سے دیکھیے آج کے کمپیئر کر کے دیکھیے, جب تک کہ کوئی ایسا شخص نہ آ جائے, چاہے کوئی کتنا بڑا بھی انٹلیکچوئل آ جائے, جو ذرا کچھ کرامات نہ دکھا دے جو عام انسان نہیں دکھا سکتا, اسی کو لوگ بولے گا ہاں یہی ہے اصل, یہ روحانیت ہے اصل. اور یہی آج اسی کی کھوج ہے, اسی کی کھوج. اسی لیے آج بھی دیکھیے گا لڑائی اس پر ہو رہی ہے کہ رسول کو بشر ماننے کو تیار نہیں, جبکہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ انسان ہی تیار نہیں. آج بھی وہی جاہلیت چلی آ رہی ہے. تو وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے ارے یہ میں تمہاری طرح کے ایک انسان ہے اور اس کے جادو میں تم آ جاؤ گے. قالا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ربی یعلم القول فی السماء والارض, جو تم کہتے ہو میرا رب زمین و آسمان میں جو بھی بات ہو رہی ہے سب جانتا ہے, وہ کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے. مطلب معاملہ جو ہے وہ السمیع العلیم, وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. میں نے معاملہ اس کے حوالے کر دیا, تم لوگ جو کرنا ہے کر لو. ایک تو یہ بتایا کیا کہ وہ عام انسان کی طرح ہے, کوئی آگے بات آ رہی ہے کوئی جادو کرامت دکھاؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی باتوں میں جادو بیانی ہے, شہری جیسے ہمارے یہاں بہت سے شاعر گزرے ہیں, ایک سے ایک شعرا ہیں, عرب کو اس پر ناز کرتے تھے. تو یہ وہی شخص ہے, ایک شاعر ہے. اب یہاں بات آ رہی ہے بل, تیسری بات, قالوا الغاث الاحلام بل افتراہ. وہ کہتا ہے یہ
خواب پریشان ہے، ایک پریشان خوابی ہے، کوئی چیز ان کو خواب میں دکھ جاتی ہے اور اسی کو یہ بولتے رہتے ہیں. جیسے اضغاث الاحلام کہتے ہیں وہ خواب جو عام آدمی دیکھتا ہے، جو رسول دیکھتے ہیں وہ نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ہم لوگ جو خواب دیکھتے ہیں عام طور پر وہ پریشان خوابی ہوتی، ادھر کی ادھر کی ادھر کی سنتے رہتے ہیں. تو یہ تو ایسے ہی وہ خواب پریشان ہے جو دل میں آ گیا، نعوذ باللہ، یہ نبی بیان کرتے ہیں. نمبر 1. بلکہ یہ افترا کرتے ہیں اللہ پر، کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور ہوتا تو ان کو اپنے دماغ میں نعوذ باللہ خلل ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. تیسری بات، بل ہوا شاعر، بلکہ وہ شاعر ہے اصل، ایسی ایسی شاعری ہے اور کہ لوگ اس سے مشہور ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر بیان ان سے چل جاتا ہے. مطلب ان کے انٹلیکچوئل نے کہ لوگ ان کو نہ مانے، وہ جان رہا ہے کہ ذرا ایک بار سن لیا عام آدمی تو اس کا ہو جائے گا. نبی سے دور رکھنے کے لیے یہ سب چالیں چلی کہ وہ انسان ہے، تم اس کے چکر میں آ جاؤ گے. اس کو ذرا اندر سے اس کو ابھارا کہ تم کو عقل نہیں ہے، تم اپنی عقل لگاؤ، دیکھو کیا ہے. ایک طرح کا پریشان خوابی ہے، اپنا دیکھ لیتے ہیں اور کچھ اور نعوذ باللہ یہ بیان کرتے رہتے ہیں. یہ افترا کرتے ہیں نعوذ باللہ اللہ پر کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. یہ ایک طرح کا شاعر ہے جو بات نکلتی ہے. اور اگر یہ سب یہ نہیں ہے، آپ سنیے، فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو پھر وہ کوئی معجزہ دکھا دے جیسا پہلے نبی نے دکھا دیا. پھر وہی کرامت اور معجزے کی بات آ گئی. جب تک کہ وہ نہیں دکھاؤ گے تب تک، حالانکہ قرآن بار بار اس کو بیان کر رہا ہے کہ نبی کی ذات اپنے آپ میں معجزہ ہوتی. کوئی بھی جا کے دیکھ لیا، اگر دل اس کا صاف ہے، نبی سے بات کرنے کے بعد ہی لوگ بہت سے ہی مان لیا کہ نا یہ ایسا آدمی جھوٹ ہو نہیں سکتی بات. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ معجزہ جو مانگ رہے ہیں کہ معجزہ دکھا دو، ہم نبی کو مان لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون. اللہ کا ایک قانون یہ ہے کہ اگر بندے نے کوئی اللہ سے کوئی نشانی، کوئی معجزہ مانگ لیا اور اللہ نے معجزہ دکھا دیا واقعی، تو وہ آخری بات ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ اگر وہ ایمان نہیں آیا، اللہ اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے فوراً. جیسا قوم سمود اونٹنی کا معاملہ رہا، اونٹنی پہاڑ سے نکال دو، ایسی اونٹنی پہاڑ سے اونٹنی آ گئی سامنے، ارے یہ بہت بڑا جادوگر ہے، نہیں مانا، ہلاک کر دیا، پھر بچ نہیں سکتے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ما آمنت قبلہم من قریۃ، بہت سے ایسے قریہ میں لوگ ہیں ان سے پہلے ایمان نہیں لائے نشانی دیکھنے کے بعد بھی. اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. افہم یؤمنون، تو کیا یہ لوگ اب ایمان لے آئیں گے نشانی دیکھ کے؟ یہ نبی کو کہا کہ جواب دے دو، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے جو نشانی مانگ رہے ہیں. اب ان کی باتوں کا جواب بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. جیسے کہ انسان کے اوپر کوئی وحی نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف، تو اللہ نے اس کا جواب دیا، ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے پہلے جو بھی نبی بھیجا ہے تو وہ انسان ہی تھے اور ان پر میں نے اپنی وحی نازل کی. اللہ نے اپنی وحی نازل کی نوحی الیہم، ان کے اوپر، چاہے نوح علیہ السلام و آدم علیہ السلام سے لے کے نیچے تک سب پر اللہ نے وحی کیا اور لوگوں کو انہوں نے پہنچایا. پھر کہا تھا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے یعنی اہل علم سے پوچھو. یہ مکے والے عام طور پر اہل علم سمجھتے تھے یہود کو، یہود کے پاس توریت تھی، وہ لوگ سب انبیاء پر وحی پر ایمان رکھتے تھے. تو تم نہیں جانتے تو پوچھ لو کتنی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، ساری توریت میں لکھی ہوئی باتیں آج بھی لکھی ہوئی ہیں کس طریقے سے قومیں ہلاک ہوئی ہیں. دوسری بات یہاں ایک اور ہے کہ یہاں اہل ذکر کہا ہے، اہل علم نہیں کہا. علم میں تو بہت سے لوگ جب تک کہ علم آپ کو ذکر تک نہ پہنچا دے وہ علم ہی نہیں ہے سرے سے. پڑھ کے چشمہ موٹا کر لیا، ہزاروں کتابیں پڑھ لی، لیکن ہمارے پلے کوئی نصیحت نہیں ہے، اس پہ ہماری عمل میں کوئی بات نہیں ہے، ایسے لوگوں کو منع کر دیا. اہل ذکر سے پوچھو، ان میں بھی جو اہل ذکر
اہل علم تو ہوں گے لیکن اہل ذکر ہیں جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نصیحت پکڑا ہے ان لوگوں نے، ان سے پوچھ لو، وہ بتا دیں گے۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ان سے پوچھ لو۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، ہم نے ان کو ایسا جسم دیا ہی نہیں ہے انبیاء کو کہ جو بغیر کھانا کھائے رہ جائے، ایسا جسم نہیں دیا ہے اور ہمیشہ زندہ رہے۔ ہم نے انسان کو ایسا جسم ہی نہیں دیا، نبی کو بھی ایسا جسم نہیں دیا۔ وہ تو عام جیسے انسان ہوتا ہے، عامی انسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے پھر اپنے کام کے لیے۔ تو ہم نے انسان کو وہ جسم ہی نہیں دیا، جیسے کہتے تھے کہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، تو یہ کرے بھائی کھائے پیے گا بھائی، وہ جسم نہیں ہے کہ بنا کھائے پیے رہ جائے۔ ہم نے ایسا جسم ہی نہیں دیا ہے، ان کو جسم ہی ایسا دیا ہے جو کھانا پینا ضروری ہوگا، اور ہمیشہ رہنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ تو قرآن میں بار بار کہا کہ جو بھی کل من علیہا فان، جو بھی اس کے اوپر زمین پر ہے سب کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا تو صرف اس رب کو ذو الجلال والاکرام۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، تو پھر اس کے بعد ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، یعنی جن لوگوں نے نشانی مانگی ان کو نشانی بھی دکھا دیا، نہیں ایمان لائے اس لیے کہ نبی جب آ جاتا ہے تو اللہ کا مطلب وہ اللہ کا ایک طرح سے حجت ہے۔ نبی کی بات جن لوگوں نے مانا وہ الگ، جو نہیں مانا وہ ہلاک ہونے لائے۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے وعدہ اپنا پورا کر دیا، یہ میرا قانون، وعدہ کا مطلب میرا قانون ہے، ہلاک کر دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَشَاءُ، اور ان کو ہم نے بچا لیا اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور جو لوگ اسراف کرنے والے تھے، حد سے گزرنے والے تھے، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ ہمارا قانون ہے، اے لوگو نبی کی بات مان لو۔ اتنی طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا، بات مان لو، جس چیز میں تم ڈوبے ہوئے ہو یہ 4 دن کا معاملہ ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، یہ وہی آیت ہے جو ابھی میں نے کہا تھا، تمہارے اوپر ہم نے یہ کتاب نازل کیا ہے، تمہارے اوپر، تمہاری طرف میں نے بھیجا نبی کے ذریعہ، فیہ ذکرکم، ارے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے آیا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آیا۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی عقل نہیں رکھتے ہو؟ قرآن ایسی ایسی باتیں بتا رہا ہے، کھل کے بتا رہا ہے، بالکل واضح طور پر بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ غلطی ہے، یہ صحیح ہے، دلائل پیش کر رہا ہے، آفاق کے دلائل ہے، انفس کے دلائل ہے، 50 طرح کے دلائل پیش کر رہا ہے، لیکن تم نہیں مانتے۔ اس کی وجہ جیسا کہ قرآن نے بار بار کہا کہ نہیں، کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ تم جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا کو تم پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو بھول جاتے ہو کہ آخرت میں کوئی چیز ہوگی۔ ان چیزوں نے تم کو غفلت میں ڈالا، غفلت میں ڈالنے کی وجہ یہی ہے، ان چیزوں نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے اور تم غافل ہو چکے ہو دنیا سے۔ دیکھیے ہمارے یہاں بھی جو معاملات ہیں، اٹھا کے ایک بار سروے کر کے دیکھ لیجئے، سروے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنی کثرت سے ہے یہ باتیں کہ میری زندگی صرف دنیا کے لیے ہو کے رہ گئی ہے، الا ماشاء اللہ۔ صبح اٹھے، نہایا دھویا، کھایا پیا، بہت ہوگا تو صبح کی نماز بھی پڑھ لیا اور چلے گئے اپنا، اور اس کے بعد پھر شام میں آئے، اپنا کھایا پیا، سو گئے، باقی کوئی معاملہ نہیں پھر، کوئی آخرت کی فکر، بیوی بچوں کی فکر کہ کل کو یہ مرنا ان کو بھی ہے کہ جہنم سے بچا دو۔ یہ چاہے دنیا میں وہ دنیا میں کوئی فرعون بھی ہو جائے، کوئی حامان بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، 4 دن کا معاملہ ہے، سب ابھی پڑے ہوئے ہیں، کتنا بھی بڑا انسان ہو جائے۔ تو اس موت کو بار بار کہا گیا ہے کہ اس موت کو یاد کرو، اس موت کو یاد کرو۔ یہ موت وہ چیز ہے جو انسان کو جب مطلب ہل جاتا ہے انسان سن کے، اس لیے قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ باتیں بیان ہوئی ہیں زیادہ تر وہاں پر موت جب انسان کو آتی ہے تو موت کے وقت کا ذکر ہے۔ جیسے میں ایک مثال دے دوں، سورہ قیامت میں جو ابھی میں نے آیت بیان کی، کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، تمہارے
غفلت میں جانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو۔ اس کے بعد قیامت کا ذکر آ رہا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن ناظرہ، اس دن کچھ چہرے حشاش بشاش ہوں گے، دمکتے ہوں گے، اپنے رب کی رحمت سے توقع کر رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی، اداس ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، آپ سمجھ رہے ہوں کہ میرے ساتھ تو اب بہت کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کیسے نقشہ کھینچا ہے موت، کلا ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب جان تمہاری حلق تک آ پہنچے گی، وقیلا من، تو اب تم تو بول نہیں پاؤ گے، قیلا عربی میں مجہول ہوتا، پیسیو وائس میں کہا جائے گا، لوگ کہیں گے، اگل بغل والے لوگ، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، مطلب اب دوا کا ٹائم ختم ہو گیا، اب دعا کا ٹائم۔ وظن انہ الفراق، وہ سمجھ لے گا کہ اب فراق کا وقت آ گیا، اب چلے ہم جہاں کے یہ دنیا چند دن ہے۔ یہ ایسا نقشہ کھینچا ہے اس میں سورہ واقعہ کے آخر میں، یہ جو نقشہ ہے موت کا قرآن نے جو کھینچا ہے، یہ دل ہلانے والا، اگر غور سے اس کو پڑھا جائے تو یہ اسی لیے ہے کہ وہ سمجھ لو موت کو یاد کرو۔ سورہ واقعہ کے آخر تو اس میں موت کو یاد کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار توجہ دلایا، تم قبرستان میں جایا کرو تاکہ موت یاد آئے۔ قبرستان میں بھیا کسی آستانے پر قبرستان میں جایا کرو، بٹلہ ہاؤس قبرستان میں جائیے، دیکھیے لوگ ہے، ایک دن ہم بھی ایسے ہی ہیں گے، لوگ ہمیں بھی دیکھنے آئیں گے۔ اس کا تصور کرنا چاہیے۔ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، سامنے چیئر لگا دیتے ہیں، ہے نا، لاش آ کے رکھی جاتی، اس کا تصور کریں ہم، ایک دن ہم بھی ویسے ہی رہیں گے، چیئر لگی رہے گی، لوگ بولیں گے بھائی ایسے تھے اچھے آدمی تھے، فلاں 4 دن کا معاملہ، 4 دن بیوی روئی، 4 دن بچہ رویا، باقی دنیا کوئی نہیں پوچھنے والا۔ یہ وہ موت ہے جس کی یاد دلائی ہے قرآن نے بار بار، اس کو یاد کرو، اس کے بعد جو تمہارا وقت شروع ہوتا ہے وہ اب وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں سے نکل گیا تم باہر۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے بارے میں یہ باتیں کر رہی ہیں، تم جس چیز کو بھولے ہوئے ہو، جو چیز تم کو غفلت میں ڈالے ہوئی ہے، وہ یہی کہ تم موت کو بھول چکے ہو، آخرت کو بھول چکے ہو کہ ہم کو مرنا بھی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ ارے عقل لگاؤ، روز تمہارے یہاں لوگ مر رہے ہیں، روز لوگ جا رہے ہیں، تم کہتے بھی ہو کہ ہاں موت ایک دن آنی ہے، تو پھر ذرا سوچو تو صحیح کہ موت کیا ہے۔ نہ زندگی تمہارے ہاتھ میں، نہ موت تمہارے ہاتھ میں، تم تو بالکل کھلونا ہو اس قدرت کے ہاتھ میں۔ نہ زندگی تمہارے ہاتھ میں، نہ موت تمہارے ہاتھ میں، نہ بڑھاپے کو روک سکتے ہو، نہ جوانی کو روک سکتے ہو، نہ بچپن کو روک سکتے ہو، وہ تو اللہ کا کام ہے، وہ چل رہا ہے۔ تو یہ انسان کی بے بسی ہے، یہی بتا دیتی ہے کہ ہم، یہی بات سورہ واقعہ جو میں نے کہا کہ تم لوٹا لو اپنے مردے کو، ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہارے اوپر کوئی نہیں ہے تو، مطلب ایک عجیب سے نقشہ کھینچا ہے، ایک انتقال ہو رہا ہے، 4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کہا کہ اب ذرا اس وقت کا نقشہ کھینچا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح۔ ڈاکٹر حکیم صاحب فیل کر کے، اگر واقعی تم سوچتے ہو کہ ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے تو پھر لوٹا لو اس کو، اگر نہیں لوٹاتے ہو تو سمجھ لو پھر تمہارے اوپر کوئی ہے۔ یہ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، سورہ واقعہ جس کو ہم نے کہا۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، یاد رکھنا ہم نے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور اس کی جگہ دوسری امت لے آئے۔ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک جائیں گے دوسرے آ جائیں گے۔ یہود کو ہٹایا، مسلمان کو لے آئے، ہم کریں گے تو ہم کو ہٹا دے گا کہ تیسرے کو لے آئے گا۔ یہ وہ تاتاری جس نے بغداد پر حملہ کیا اور وہ مسلمانوں کی کھوپڑی کا پہاڑ بنا کے اور کھوپڑی کے پیالے میں شراب پیا بیٹھ کے، یہ بغداد منگولی سے وہی تاتار ایمان لے مٹا دیا، جبکہ بغداد مطلب اسلام دنیا کا سب سے بڑا اسلامک سینٹر رہا ہے، مٹا دیا۔ ٹھیک ہے، تم جیسے تھے ویسے تم کو مل گیا، پاسوا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اقبال نے کہا ہے
یہاں یورش تاتار کے افسانے سے جو تاتاری نے کیا تو مل گیا. تو اللہ تم کو بھی مٹا دے گا, تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا, کہے گا تم لوگ ایمان لے آؤ, یہ جو لوگ جو خاندانی مسلمان ہیں ان کو صاف کرو, کام ختم کرو, مطلب نہیں دوسرے کو لے آؤ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم لا دیں گے, میرے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. پھر آخر میں 2-3 آیت اور ہے بس. تو یہ بھی نقشہ کھینچا ہے ڈرانے کے لیے کہ وہ لوگ جو اللہ اپنے رسول سے مانگ رہے تھے نشانیاں, وہ نشانی لاؤ, معجزہ لاؤ, آ گیا ایمان نہیں لائے, تو اطمینان ہو گیا ہم تو ایمان نہیں لائے تو کیا ہو گیا. اللہ نے کہا کہ فلما احسوا باسنا, تو جب ان کو احساس ہو گیا کہ اب میرا عذاب آنے والا ہے, سمجھ گئے, اذا ہم منہا یرکضون, تو لگے بھاگنے, ارے بھائی یہاں سے بھاگو, یہ تو عذاب آ جائے گا یہاں, چاہے وہ آندھی ہو, قوم نوح کا سیلاب ہو, چاہے سخت زلزلہ ہو, چاہے آسمان سے قوم لوط پر پتھر برسے, سب سمجھ گئے کہ ارے یہ تو نبی کو نہیں مانا, عذاب آنے والا آ گیا. بھاگنا شروع کیا. لا ترکضوا, اب کہاں بھاگ رہے ہو, بھاگنے کا ٹائم ختم ہو گیا. ورجعوا, تو لوٹ کے جاؤ اب, الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون, جس پر تم بہت اتراتے تھے, اس گھر پر, اس کوٹھیوں پر جاؤ, جا کے دیکھ لو اس کا کیا ہو گیا. اب جاؤ لوٹ کے جا کے دیکھ لو, بھاگ کہاں رہے ہو, اب جاؤ لوٹو, دیکھو کیا ہو گیا ہے. جس پر اترا رہے تھے, یہ مال, یہ دولت, یہ کوٹھی, یہ گاڑی, جاؤ جا کے دیکھ لو کیا ہو گیا. اب بھاگنے کا. سورہ قیامت میں بھی یہ بات ہے, کہیں گے این المفر, بھاگنے کا راستہ کہاں ہے. اللہ کہے گا کلا لا وزر, اب کہاں, ہرگز نہیں, کوئی مرنے کے بعد بھاگنے کا راستہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر, اب تو مستقر, تمہارے ٹھہرنے کی جگہ تمہارے رب کے پاس ہی ہے, بھاگ نہیں سکتے. قالو, اس کے بعد جب دیکھ لیں گے کہ اب تو ہم پھنس گئے, اب بچ نہیں سکتے, قالو, تب وہ کہیں گے یا ویلنا, ہائے ہماری تباہی, انا کنا ظالمین, ہم ظالموں میں سے, ہم نے خود اپنے اوپر کو. اس وقت احساس ہوگا جب ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہو, اس وقت احساس ہوگا. تو لیکن اب پچھتائے کیا ہو, جو ہمارے یہاں کہاوت جب چڑیا چپ گئی کھیت, معاملہ ختم ہو گیا, پچھتاتے رہیے, اللہ کا قانون آ چکا, اللہ کا عذاب آ چکا. قالوا یا ویلنا, ہائے ہماری تباہی, ہم ہی ظالم تھے. اب ان کو احساس ہوگا کہ واقعی ہم جان بوجھ کے نبی کو جھٹلاتے تھے. ای دیکھو صحیح میں یہ بات آ گئی سامنے. وما زالت تلک دعواہم, تو یہ اس طریقے سے پکارتے ہی رہے, ہائے کیا ہو گیا, ہم ظالم رہے. حتیٰ جعلناہم حصیدا خامدین, یہاں پر بات ختم کر رہا ہوں, 15 آیت میں نے بیان کیا, یہاں تک کہ ہم نے ان کو بنا دیا کوڑا کرکٹ. حصید کہتے ہیں عربی میں کٹی ہوئی گھاس کو, کٹی ہوئی گھاس جیسے سوکھ کے اڑ جاتا ہوا میں, نے وہ بنا دیا. اور خامدین, خامد کہتے ہیں جس کے اندر آگ بجھ جائے اور راکھ پڑی ہو سامنے. ہم نے کٹی ہوئی گھاس اور بکھرنے والی راکھ بنا کے چھوڑ دیا پوری کی پوری امت کو. یہ جان لو تم لوگ, ماننا ہے مانو, نہیں مانو. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بیان کر رہا ہے بالکل کر کے, تاکہ لیکن ہم جو ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, بس یہ کر رہے, وہ کر لے, فلاں کر لیں, فلاں کر لیں. یہ شیطان ہم کو لگائے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دل میں یہ آخرت کا جو خوف ہے اس کو ڈال دے, اپنی خشیت ڈال دے, تو پھر ہی ہم راستے پہ آ جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسٹاپ ہو گئی جی.